ایک گونگی فقیرنی گلی سے گزرتی تو میں اسے بچا ہوا کھانا دیتی تو وہ اشارے سے میرے پیٹ پر کچھ لکھتی۔ میں سمجھتی وہ مجھے اولاد کی دعا دے رہی ہے، لیکن پھر اچانک میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور بولا تو ایک بد کردار عورت ہے۔ میں روتی ہوئی گھر آ گئی تو ماں نے سب سے پہلے قمیض اٹھا کر میرے پیٹ پر دم والا پانی لگایا۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کیونکہ میرے پیٹ پر میں روزانہ کی طرح اپنے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ دروازے پر کون ہوگا، اس لیے صبح کا بچا ہوا کھانا میں نے شاپر میں ڈالا اور دروازہ کھول دیا۔ میری سوچ کے مطابق باہر فقیرنی ہی کھڑی تھی۔ میں اسے وہ بچا ہوا کھانا دے دیا۔ وہ سارا کھانا لے کر بہت خوش ہوئی اور میرے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ کے اشارے سے کچھ لکھنے لگی۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اس فقیرنی کو اس گلی میں آتے مہینہ ہونے والا تھا۔ مجھے اس بیچاری کم عمر سی لڑکی پر بہت رحم آتا تھا۔ وہ گونگی تھی اور اشارے سے بات کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے کھانا لے لیتی اور چلی جاتی، پھر ایک دن میں نے اسے خود ہی کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا دیا کرو۔ پھر اس کے بعد سے اس کے اشارے سے روز ایسے ظاہر کرنا جیسے وہ میرے پیٹ پر کچھ لکھ رہی ہے۔ میں سمجھ جاتی کہ وہ مجھے ماں بننے کی دعا دے رہی ہے۔ ابھی میری شادی کو اتنا وقت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی سسرال میں کوئی اولاد کے طعنے دیتا تھا، کیونکہ میں اور میرے شوہر اکیلے رہتے تھے۔ ان کے سارے گھر والے گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ فقیرنی پھر سے مانگنے آئی۔ میں نے اسے روٹی دی تو آج اس نے کچھ اور اشارہ کیا۔ میں سمجھی نہیں تو وہ مجھے کہیں جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ اپنے ہاتھ کی نس پر ہاتھ رکھ کر اشارے سے کہنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ پھر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پھر سے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ دوسرے ہی دن میں ڈاکٹر کے پاس گئی۔ کچھ دیر بعد میں ڈاکٹر کے یہاں سے بہت خوش واپس آ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے وہ خبر دی تھی جو ہر شادی شدہ لڑکی کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور خدا نے اتنی جلدی مجھ پر مہربان ہو جائے گا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ سارے راستے میں یہی سوچ کر خوش ہوتی رہی کہ جب میں اپنے شوہر کو یہ خبر دوں گی تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ کچھ پریشان تھا۔ میں نے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹال جاتا تھا۔ اب اس کی پریشانی میں جب اس کو یہ خبر خوشگوار جھونکے کی طرح ملے گی تو مجھے امید تھی کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا۔ ماں باپ بننے کی خوشی دنیا کی کسی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں جلدی گھر پہنچی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ گھر بہت دیر سے آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ خبر ملے گی تو جلدی آنا شروع کر دے گا۔ اس کی پسند کا کھانا بنا کر میں خود بھی تیار ہو گئی۔ رات کے 10 بجے وہ کام سے گھر آیا۔ مجھے اس طرح سے تیار دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور جب میں نے اسے ڈاکٹر کی رپورٹ دکھائی تو وہ سن ہی ہو گیا۔ اسے جیسے شاک لگ گیا۔ وہ کئی لمحے حیرت سے ان رپورٹس کو دیکھتا رہا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ خوش کیوں نہیں ہوا۔ اس نے وہ رپورٹ نیچے پھینک دی اور غصے سے پوچھا، کس کا ہے یہ بچہ؟ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ وہ اور چیخ کر بولا، شرم تو تمہیں آنی چاہیے، تم ایک بد کردار عورت ہو، تم میرے گھر میں اور میری زندگی میں رہنے کے ہرگز لائق نہیں ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ میرے شوہر نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، مجھے بد کردار کیوں کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کبھی اس سے بے وفائی نہیں کی تھی، اس سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس کی خاطر اپنی ذات کو مٹا دیا تھا اور وہ مجھے بد کردار کہہ رہا تھا۔ میں نے چیخ کر پوچھا، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے میرے کردار میں؟ ایسی کیا خرابی نظر آئی تمہیں کہ اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، سب پتہ چل گیا ہے۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ مجھے دھوکہ دو گی اور مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ تم نکل جاؤ۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ایسے اچانک وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ میرے کانوں میں میرے ماں باپ کی آواز گونجنے لگی۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے، کتنا روکا تھا مجھے کہ اس لڑکے سے شادی مت کرو، یہ تمہیں دھوکہ دے گا، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اپنی مرضی کر لی اور آج اس کا انجام بھی دیکھ لیا۔ میرا نام سحر ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے خوب ناز نخرے اٹھائے گئے اور بہت لاڈ اور پیار سے پرورش کی گئی۔ میرے ماں باپ اپر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے میری پرورش شہزادیوں کی طرح کی، میری ہر خواہش کو اسی وقت پورا کیا، مجھے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے پہننے کو دیے،
ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ قسم کا کھانا میرے لیے بنتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں نئی کالج گئی تھی تو میری دوست اٹالین کھانوں کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت گھر آ کر شور مچا دیا کہ اٹلی سے کوک منگوائیں جو میرے لیے میری پسند کے اٹالین کھانا بنا سکے۔ میری ایک عادت تھی کہ میں ہر چیز سے ہی بہت جلدی بور ہو جاتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ میرے پاپا نے مجھے شہر کے سب سے مہنگے کالج میں ایڈمیشن دلوایا جہاں میرے جیسے امیر، کبیر اور رئیس زادے ہی آتے تھے۔ میرا یہی خیال تھا کہ وہاں کوئی غریب پڑھنے کا خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایک دن اپنی کلاس میں ایک نئے اسٹوڈنٹ کو داخل ہوتے دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا جسے دیکھ کر ہم سب امیروں نے منہ بنا لیا۔ کیا اب ایک غریب بندہ ہمارے ساتھ اس مہنگے کالج میں پڑھے گا؟ سبھی کو بہت حیرانی تھی کہ وہ کیسے اس کالج میں آ سکتا ہے۔ اس کالج کی تو فیس ہی اتنی تھی کہ غریب آدمی اپنا گھر بیچ کر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ پھر یہ یہاں کیسے؟ معلوم ہوا کہ وہ اسکالرشپ پر یہاں آیا ہے۔ اس کی بورڈ میں فرسٹ پوزیشن آئی تھی، اس لیے ہماری سنستھا نے اسے اپنے کالج میں مفت تعلیم دینے کی پیشکش کی جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس کا نام حامد تھا اور وہ بہت لڑکا بے انتہا ذہین تھا تو معمولی شکل صورت اور غریب گھرانے کا، مگر ذہانت اور خودداری اس میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی کسی سے دوستی نہ تھی، وہ بس اپنے آپ میں مگن رہتا اور پڑھتا رہتا۔ ایک بار ٹیچر نے کلاس میں گروپ بنا کر اسائنمنٹ بنانے کا کہا۔ میں اس دن چھٹی پر تھی۔ اگلے دن آئی تو سب کے گروپس بن چکے تھے اور میرا نام سر نے حامد کے ساتھ لکھ دیا تھا۔ میں بھی اچھی خاصی لائق اور قابل تھی۔ قابلیت مجھے اٹریکٹ کرتی تھی، اس لیے جب اس کے ساتھ مجبوری میں ہی صحیح مجھے کام کرنا پڑا تو مجھے اس سے اور جاننے کا موقع ملا۔ اس کی عادتیں ہم لوگوں سے بہت الگ تھیں۔ اسے امیر بننے کا شوق نہیں تھا اور نہ وہ امیر بننے کے لیے کوئی شارٹ کٹ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں اپنی محنت اور قابلیت کے بنا پر آگے بڑھوں گا۔ دھیرے دھیرے میں اس سے اٹریکٹ ہونے لگی۔ ہماری بنائی گئی اسائنمنٹ پہلے نمبر پر آئی۔ اس کے بعد سے تو میں اس کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے پاس بیٹھنے لگی۔ اس سے پڑھائی کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا۔ کالج کے 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ کالج چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میرے پاس اس کا نمبر تھا۔ میں نے اسے دوبارہ رابطہ کر لیا اور جس جگہ وہ نوکری کر رہا تھا میں بھی اسی جگہ کرنے لگی۔ حالانکہ نہ تو وہ جگہ میرے اسٹیٹس کی تھی اور نہ ہی وہ نوکری۔ میرے پاپا کو جب معلوم ہوا کہ میں ایک چھوٹی سی کمپنی میں جاب کر رہی ہوں تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ میں اپنا بزنس چھوڑ کر ادھر ادھر دھکے کیوں کھا رہی ہوں۔ تو میں نے انہیں کیا بتاتی کہ میں حامد کی وجہ سے وہاں پر جاتی ہوں۔ میری تعلیم پوری ہوتے ہی مما نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ وہ میری شادی اپنے جیسے کسی اونچے خاندان میں کرنا چاہتی تھیں، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ میں حامد جیسے غریب انسان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بہت غصہ ہوئیں۔ مما اور پاپا نے مجھے ہر طریقے سے سمجھا کر دیکھ لیا مگر میں اپنے فیصلے پر اٹل رہی۔ آخر تھک ہار کر پاپا نے کہا کہ تم پھر اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی، ہمارے گھر میں رہو گی اور اسے بولو کہ وہ بزنس جوائن کر لے، ہمارے داماد کی سماج میں کچھ تو عزت ہو۔ مگر حامد نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو تمہیں میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ مما اور پاپا مان گئے۔ مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی جلدی کیسے مان گئے، مگر پھر مما کو پاپا سے باتیں کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ شہر کی شادی سادگی سے کرنی ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ بہت بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس غریب انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر پائے گی اور اسے چھوڑ کر بہت جلد واپس آ جائے گی۔ اس لیے بالکل خاموشی اور سادگی سے میری شادی کر دی گئی۔ میں حامد سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے لیے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیا۔ محلوں کی شہزادی ایک فقیرنی کی زندگی گزارنے لگی، مگر پھر بھی میں نے کوئی شکایت اپنی زبان پر نہیں آنے دی۔ اس نے جو کھلایا میں نے چپ کر کے کھا لیا، جو کہا میں نے مان لیا، صرف اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی۔ مگر اس نے ایک ایسا صلہ دیا کہ مجھ پر بد کرداری کا ٹھپا لگا کر یوں گھر سے نکال دیا۔ میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکلی اور اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ میرے ماں باپ کی بات سچ ثابت ہوئی تھی، میں واقعی اس کے ہاتھوں چوٹ کھا کر واپس آ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے یوں روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ میں نے کہا، مما ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ مجھے ایسا کہہ رہا ہے۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ مما کہنے لگی، میں ایک بہت اچھے فقیر کو جانتی ہوں، اس سے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں دم والا پانی لے کر آئی تھی۔ میرے بہت سارے مسئلے حل ہوئے ہیں، تمہارے لیے لے کر آتی ہوں، تمہارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔
ماں اندر گئیں اور دم والے پانی کی بوتل لے آئیں۔ کہنے لگی اس پانی کے اندر میں نے تیل ملایا ہے، ابھی تمہارے پیٹ پر مالش کروں گی تو دیکھنا تمہارے شوہر کے دل میں تمہاری اور تمہارے بچے کی محبت جاگ جائے گی۔ میں اپنی ماں کا بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، مگر پھر سوچا کہ وہ بھی ماں ہیں، انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ ایک عورت کے لیے اس کا گھر اور اس کی اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ مما نے میرے پیٹ پر مالش کرنے کے لیے جیسے ہی قمیض ہٹائی تو اپنے پیٹ پر نظر پڑتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا۔ میرے پیٹ پر 3 ٹانکے لگے ہوئے تھے، مگر یہ کب ہوا مجھے تو کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نے سوچا تو مجھے یاد آیا کہ چیک اپ کے وقت میں کافی دیر بے ہوش رہی تھی، ممکن ہے اس وقت ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے ہوں، مگر کس لیے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے ٹانکوں کی طرف دھیان نہیں تھا، اس لیے درد نہیں ہوا۔ مما مالش کرنے لگیں تو درد کا احساس ہوا۔ میں نے پوچھا مما ڈاکٹر نے کس لیے ٹانکے لگائے ہیں؟ مما کہنے لگیں ڈاکٹر اکثر کمزور لڑکیوں کو پریگننسی کے شروعاتی دنوں میں یہ ٹانکے لگا دیتی ہیں، تم کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مما کا دم والا وہ پانی ملا، یہ تیل لگایا تو مجھے کافی فرق پڑا۔ مجھے امید تھی کہ جب میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ مجھے لینے آ جائیں گے، مجھ سے معافی بھی مانگیں گے، مگر اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایک بار بھی نہیں آئے اور نہ ہی اس نے فون کیا۔ میں نے اپنی مما کو کہا کہ میں اس سے ملنا جانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگا کہ مما انکار کر دیں گی، مگر وہ مان گئی، مجھے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور مجھے اس کے دفتر لے آئیں۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ تو ایک لڑکی کے ساتھ دفتر کے باہر نکل رہا تھا، دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کافی بے تکلف ہے۔ وہ بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میرے سامنے وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ میں یہ دیکھ کر بھی یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، میری ماں کو بھی بہت شوق لگا۔ وہ کہنے لگی اس لیے اس نے تم پر الزام لگا کر تمہیں گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے۔ میں روتے ہوئے واپس آئی۔ اگلے دن میں نے غصے سے سوچا مجھے اب اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر جا کر اپنا سامان واپس لے آؤں گی۔ کچھ دنوں بعد جب طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں گاڑی لے کر اس کے گھر چلی آئی۔ دروازے پر دستک دی تو اسی لڑکی نے دروازہ کھولا جسے اس دن میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر کے گھر میں۔ وہ کہنے لگی اس نے مجھ سے شادی کر لی ہے، اب میں اس کی بیوی ہوں۔ میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں نے اندر جا کر اپنے کمرے سے اپنا سارا سامان سمیٹا، اپنے کپڑے وغیرہ بیگ میں ڈال کر میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنے کمرے میں اپنے کپڑے رکھے تو کپڑوں کے بیچ سے ایک لفافہ نیچے گر پڑا۔ میں چونک گئی، یہ کیا ہے؟ وہ کھولا تو اندر سے اسپتال کی رپورٹ نکل آئی۔ یہ تو وہی اسپتال تھا جہاں میں نے اور میرے شوہر نے ایک بار ٹیسٹ کروائے تھے، مگر میری رپورٹس تو میرے پاس تھی۔ میں نے رپورٹ کھولی تو وہ میرے شوہر کی تھی۔ یہ رپورٹ 3 ہفتہ پہلے کی تھی، جب مجھے لگا تھا کہ شاید میں امید سے ہوں، کیونکہ جب میں نے اپنی حالت فون پر مما کو بتائی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ۔ مما کی ایک دوست بہت اچھی گائنیکولوجسٹ تھیں، انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن تم دونوں میاں بیوی اپنے ٹیسٹ کروا لو۔ میں نے اور میرے شوہر نے ٹیسٹ کروا لیے۔ میری رپورٹ تو میرے شوہر 15 دن پہلے لے آئے تھے اور کہا تھا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے سب ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نے ان سے پوچھا اور تمہاری رپورٹ؟ تب میرے شوہر نے کہا کہ میری رپورٹس ابھی نہیں آئی۔ بعد میں بالکل بھول گئی۔ ابھی اپنے شوہر کی رپورٹ کو دیکھ کر میرے دماغ میں ساری بات یاد آئی، نہ جانے اس نے رپورٹ چھپائی کیوں تھی۔ میں نے وہ رپورٹ پڑھی مگر مجھے کچھ خاص سمجھ نہ آیا۔ اگلے دن میں اپنے شوہر کی رپورٹس اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ اس نے رپورٹ پڑھی اور جو کچھ بتایا اسے سن کر میں سن پڑ گئی، میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ ان رپورٹس کے مطابق تمہارا شوہر باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے غصے سے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہوں؟ وہ سن کر چونک گئی اور کہا کہ میں ابھی تمہارا چیک اپ کرتی ہوں۔ میرے چیک اپ کے بعد وہ کہنے لگی تم پریگننٹ نہیں ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا ایسا؟ مجھے لگا اس کے کلینک کی چھت میرے سر پر گر گئی ہو۔ میں نے کہا میں نے تو مما کی دوست سے کچھ دنوں پہلے چیک اپ کروایا تھا اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے بد کردار کہہ کر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ پہلے اس کی رپورٹ کے مطابق میرا شوہر بانجھ تھا اور پھر اسی نے مجھے ماں بننے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کی ساری باتیں جھوٹ ثابت ہوئی تھی۔ میری دوست کہنے لگی مجھے شک ہو رہا ہے، اگر اس ڈاکٹر نے اتنے جھوٹ بولے ہیں تو ہو سکتا ہے اس نے تمہارے شوہر کی رپورٹ بھی جھوٹی بنائی ہو، مگر وہ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے الجھن سے سوال کیا۔ کہنے لگی اب تو یہ وہی بتا سکتی ہے، تم ابھی اپنے شوہر کو فون کر کے یہاں بلواؤ، میں اس کی رپورٹ کرواتی ہوں، پھر دیکھتے ہیں
کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور اسے اپنے دوست کے کلینک آنے کو کہا۔ وہ آنا نہیں چاہ رہا تھا تو میری دوست نے مجھ سے فون لے کر اسے ساری بات بتائی اور جلدی آنے کو کہا۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر آ گیا۔ میرے دوست نے ہم دونوں کے دوبارہ ٹیسٹ کیے اور 2 دن بعد آنے کو کہا۔ میرا شوہر مجھ سے بات کیے بنا چلا گیا۔ میں نے 2 دن بہت بے چینی سے گزارے۔ میرے دوست نے فون کر کے کہا تم دونوں میرے پاس آ جاؤ۔ ہم دونوں اس کے پاس گئے۔ اس نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ تم دونوں میڈیکلی ہی بالکل فٹ ہو، ماں باپ بن سکتے ہو، کسی میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے کہ اس ڈاکٹر نے ہم سے کیا دشمنی نکالی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس سے جواب طلب کیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے تمہاری ماں کے کہنے پر کیا ہے۔ یہ سب تمہاری ماں کا پلان تھا۔ اس نے تمہارے شوہر کو کبھی اپنے داماد کی حیثیت سے قبول نہیں کیا۔ وہ تم دونوں کو الگ کر کے تمہاری کہیں اور شادی کروانا چاہتی تھی۔ وہ میری دوست تھی، اس لیے اس نے اپنا سارا پلان مجھے بتا کر مدد کے لیے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ تمہیں کیسے اپنے جال میں پھنسایا جا سکتا ہے۔ اس نے تمہیں میرے پاس آنے کو کہا اور مجھے جھوٹی رپورٹ بنانے کو کہا، یہاں تک کہ جو تمہارے پیٹ پر 3 ٹانکے ہیں میں نے یہ بھی اسی کے کہنے پر لگائے ہیں۔ جب تم میرے پاس اکیلی آئی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں ایسا آپریشن کروں کہ تم کچھ ٹائم تک ماں نہ بن سکو، مگر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی اور نہ ہی ظلم کر سکتی تھی، اس لیے اس کی تسلی کے لیے وہ ویسے ہی ٹانکے لگا دیے۔ اسی نے کہا کہ تم میرے داماد کی جھوٹی رپورٹ بناؤ، اسے یقین دلاؤ کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ دوسری طرف تمہیں امید سے ہونے کی خبر دوں تاکہ تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے نفرت جاگ جائے اور وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس نے تمہارے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے تمہارے شوہر کی کزن کو استعمال کیا، جس نے تمہیں کہا کہ اب وہ تمہارے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ اس نے جتنی بھی چالیں چلیں تم دونوں کو الگ کرنے کے لیے اور مجھے مجبوری میں اس کی دوستی کی خاطر ساتھ دینا پڑا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ تمہاری ماں مجھے بھی روزانہ فون کر کے کہتی تھی کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کسی اور کو پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہے۔ میں ان کی باتوں کو جھٹلاتا رہا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ میں بانجھ ہوں اور تم پریگننٹ ہو گئی ہو تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا۔ میری ماں اس حد تک بڑھ جائیں گی مجھے یقین نہیں آیا۔ یقین آیا تو بہت ہی دکھ ہوا کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ اپنے اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ کی خاطر وہ میری زندگی تباہ کرنے پر تل جائیں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مما کو جب پتہ چلا تو وہ بجائے شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے کے انہوں نے کہا میں نے جو کیا تمہیں اس غریب کے چنگل سے نکالنے کے لیے کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میری بیٹی ہو کر اس غریب انسان کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہم کسی کے سامنے اسے اپنا داماد نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں مما کے سامنے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ گونگی فقیرنی مما کے گھر کی نوکرانی تھی جو بھیس بدل کر مجھے حقیقت بتانے کی کوشش کرنے آتی تھی، مگر وہ بیچاری کیونکہ بول نہیں سکتی تھی اس لیے بتا نہ پائی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ تو شکر تھا کہ صحیح وقت پر حقیقت کھل گئی اور ہماری شادی شدہ زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، ورنہ مما نے بہت اچھی چال چلی تھی اور وہ اگر کامیاب ہو جاتی تو ہمارے پاس کل کو پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ خدا بہترین چال چلنے والا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا۔ میں نے ماما سے بات چیت ختم کر لی، یہ کہہ کر کہ جب تک آپ میرے شوہر کو داماد قبول نہیں کریں گی میں آپ سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ کچھ عرصے بعد خدا نے ہمیں بیٹی کی رحمت سے نوازا تو مما نے بھی معافی مانگ لی اور سب ٹھیک ہو گیا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔